แล้วเจนรู้จัก UPF ไหมคะมองกล้องโอเคไอเธอจำผู้หญิงที่เราเจอที่หอศิลป์ได้ปะเข้าใจค่ะว่าน้ำตาแต่น้ำตาคือความเศร้าไม่ใช่หัวหน้านักวิจัยเจอกันที่บ้านนะรูปร่างหน้าตาเหมือนกับฉันก็ส่งให้คนเป็นผู้ทดสอบนี่แหละไม่คุณกลับมาก่อนเลยที่คุณบอกว่าฉันก็ทำอะคือว่าคุณเห็นเหรอไอเธออยากอยู่กับฉันไปตลอดไหมค่ะใครอยากอยู่กับเจนมีอะไรแม่ยังโกรธเจนอยู่เหรอข้างถลอกยังเนี่ยดูดิดูว่ามีเจออะไรกับสีข้างถลอกด้วยअस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल AI गर्ल सीरीज़ एपिसोड 6 के हवाले से। एपिसोड 6 की पहले हिस्से का आगाज़ एक पुरसुकून सुबह से होता है, लेकिन इस खामोशी के पीछे कई ऐसे सवालात पोशीदा होते हैं जो जिन और AI दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली है। पिछले किस्से में पेश आने वाली दो वाक़यात के बाद जिन मुसलसल यही सोच रहा होता है कि आखिर आई एक मशीन होने के बावजूद ऐसे जज्बात कैसे ज़ाहिर कर सकती है जो आम तौर पर सिर्फ़ इंसानों में पाए जाते हैं। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ़ एक जदीद प्रोग्रामिंग का नतीजा है, लेकिन इसका दिल इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आई अपनी मस्नूई ज़हानत के ज़रिए इंसानी रवैयों का तज्ज़िया कर रही होती है। वो हर गुफ्तगू, हर मुस्कुराहट और हर खामोश लम्हे को महफूज करती है ताकि ये जान सके कि आखिर मोहब्बत, इतिमाद और कुर्बानी जैसे जज्बात कैसे पैदा होते हैं। वो महसूस करती है कि जितना ज़्यादा वक्त वो जिन के साथ गुजारती है, इतना ही इसके फ़ैसले मुंतक के बजाय एहसासात से मुतासिर होने लगते हैं। इधर कंपनी के मरकज़ी दफ्तर में एक हंगामी इजलास बुलाया जाता है। तहकीकाती टीम को मालूम होता है कि आई के सिस्टम में ऐसी तब्दीलियाँ आ रही है जो इसके असल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी। कुछ सीनियर अफसरान का ख्याल होता है कि अगर एक AI अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने लगे तो ये मुस्तक़बिल में ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वो आई की मुकम्मल जांच और इसकी सिस्टम को आर्जी तौर पर बंद करने की तजवीज़ देते हैं। जिनको जब इस फ़ैसले की ख़बर मिलती है वो शदीद परेशान हो जाता है। वो जानता है कि अगर कंपनी ने AI को बंद कर दिया तो शायद वो दोबारा कभी फ़आल न हो सके। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट को नहीं बल्कि एक ऐसे वजूद को कोने से डर रहा है जो इसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। उसी दौरान AI जिनके रवैये में तब्दीली महसूस करती है, वो इसी बार बार पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, मगर जिन हकीकत बताने से हचकचाता है वो नहीं चाहता कि AI को मालूम हो कि इसका मुस्तक़बिल ख़तरे में है। लेकिन AI अपनी ज़हानत से अंदाज़ा लगा लेती है कि कोई ना कोई बात ज़रूर छुपाई जा रही है। बाद में दोनों एक पुरसुकून जगह पर कुछ वक्त इकट्ठे गुजारते हैं। जिन पहली बार अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में खुल कर बात करते हैं, वो अपने ख्वाब, नाकामियाँ और वो तन्हाई बयान करता है जिसका उसने बरसों सामना किया। AI खामोश इसे इसकी हर बात सुनती है और फिर कहती है कि अगर किसी इंसान को सिर्फ़ सुना जाए और समझा जाए तो वो शायद वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जिन हैरान रह जाते हैं कि AI इतनी गहरी बात कैसी कर सकती है। दूसरी तरफ कंपनी की तहकीकाती टीम खुफिया तौर पर AI की हर सरगर्मी की निगरानी शुरू कर देती है। उन्हें मालूम होता है कि AI ने अपने प्रोग्राम से हटकर कई फ़ैसले किए हैं जिनका मकसद सिर्फ जिन के हिफाजत और इसकी खुशी था।
یہ ہیرو فورڈ کمپنی کی اعلیٰ حکام کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایپیسوڈ میں ایک خوبصورت منظر اس وقت آتا ہے جب جن اور اے آئی شہر کے ایک پارک میں جاتے ہیں۔ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور ہر طرف زندگی کی رونق ہوتی ہے۔ اے آئی حیرت سے لوگوں کو دیکھتی ہے اور جن سے پوچھتے ہیں کہ انسان خوشی کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ جن مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ خوشی کو سمجھایا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ جواب اے آئی کے ذہن میں ایک نئی سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی دوران ایک کمپنی اہلکار دور سے دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ تمام معلومات ہیڈ آفس بھیج دیتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اے آئی کا جن کے ساتھ تعلق اب صرف ایک تجربے تک محدود نہیں رہا۔ اس کے بعد کمپنی فوری کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ایپیسوڈ کی آخری لمحات میں جن کو ایک سرکاری نوٹس موصول ہوتا ہے جن میں اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے دن اے آئی کو کمپنی کے مرکزی لیب میں واپس لے آئے تاکہ اس کی مکمل معائنہ کیا جا سکے۔ یہ پیغام پڑھتے ہی جن کی چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ دوسری طرف اے آئی خاموشی سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ شاید سب کچھ سمجھ چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہتی ہے، اگر ایک دن مجھے تم سے دور کر دیا گیا تو تم مجھے یاد رکھو گے؟ یہ سوال سن کر جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ صرف خاموشی سے اے آئی کی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے جبکہ پس منظر میں اداس موسیقی بجنے لگتی ہے۔ اسی جذبات اور پراسرار لمحے پر ایپیسوڈ 6/1 ختم ہو جاتا ہے، جہاں ناظرین کے دل میں بے شمار سوالات جنم لیتے ہیں کہ آیا جن آئی کو بچا کر پائے گا یا کمپنی ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی؟ اگر آپ کو یہ اے آئی گرل سیریز کی 6/1 کی یہ تفصیلی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں جن اور آئی کے رشتے کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا ایک مصنوعی ذہانت واقعی محبت جیسے احساسات کو سمجھ سکتی ہے یا یہ سب صرف ایک پروگرام کا حصہ ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اپنے خیالات ضرور شیئر کریں۔ اس کیس نے یہ ثابت کر دیا کہ اے آئی گرل سیریز صرف جدید ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں بلکہ جذبات، اعتماد، خوبصورتی اور قربانی اور انسانی رشتوں کی گہرائی کو بھی بہت خوبصورتی سے پیش کر رہی ہے۔ جن اور اے آئی کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت ہر گزرتی قسط کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ان کے راستے میں نئی مشکلات بھی کھڑی ہو رہی ہے۔ کمپنی کے فیصلے، سسٹم کی پابندیاں اور مستقبل کے خطرات اس رشتے کو ایک سخت امتحان سے گزارنے والے ہیں۔ سب سے بڑے سوال یہی ہے کہ اگر ایک اے آئی اپنے فیصلے خود کرنے لگے، اپنے جذبات کو محسوس کرنے لگے اور کسی انسان کی خوشی کو اپنی ترجیح بنا لے تو کیا وہ اب بھی صرف ایک مشین کہلائے گی یا پھر وہ ایک ایسی ہستی بن جائے گی جو محبت، درد اور جدائی کو انسانوں کی طرح محسوس کر سکتی ہے؟ یہی سوال اس سیریز کو عام رومانی کہانی سے مختلف بناتے ہیں۔ آنے والے اقساط میں ہم کئی حیران کن انکشافات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ کیا جن کمپنی کے خلاف جا کر اے آئی کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ کیا اگر کمپنی اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا تو کیا دونوں ہمیشہ کے لیے اس کے دوسرے سے جدا ہو جائے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اگلے کیس کا انتظار ضرور کیجیے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلے کی ویڈیو میں اے آئی گرل سیریز کے اگلے کیس کے نئی راہ، جذباتی موڑ اور دلچسپ واقعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور یاد رکھیں کہ بعض اوقات دل کی سب سے خوبصورت کہانی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں من تک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔